میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، اور جو خان کے لیے نکلے ہیں ان کو تو بالکل چھوڑ کے میں نہیں اکیلا جا سکتی. کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے. بی بی وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے نہیں کہا تھا کہ ہٹنا ہے. میں نے سب کو کہا تھا کہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا، لیکن سب نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا تھا اور میں وہاں بالکل اکیلی تھی. میں بھاگنے والی نہیں، مجھے ڈی چوک پہ اکیلا چھوڑ دیا کیا تھا. رات 12:30 بجے اپنی گاڑی میں اکیلی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ میری گاڑی کون سی ہے. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی چارسدہ میں کارکنوں سے گفتگو. کہا ڈی چوک زبردستی خالی کرایا جا رہا تھا، میں وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ بانی نے ہٹنے کا نہیں کہا تھا. بانی پی ٹی آئی کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی. بشرا بی بی نے جاں بحق کارکن کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے کا چیک دیا. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی آج بھی پیش نہ ہوئی. عدالت نے بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ برقرار رکھے. بانی پی ٹی آئی کو پیش کیا گیا. نیب پروسیکیوٹر نے کہا بشرا بی بی کے پیش ہونے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو 342 کے سوال نامے کے جواب کے لیے 12 مواقع دیے جا چکے ہیں. 10 سماعتوں سے بانی پی ٹی آئی کے کونسل عدالت میں موجود نہیں. اپنے 2 ڈیمانڈز آگے رکھے ہیں. انہوں نے کہا ایک ڈیمانڈ کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ ججز کے نیچے ایک جی آئی ٹی بنائی جائے. جی آئی ٹی 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کریں. بانی پی ٹی آئی کو کسی پر اعتماد نہیں. انہوں نے جی آئی ٹی بنا کر 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. علیمہ خانم کہتی ہیں بانی کا دوسرا مطالبہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے. بانی پی ٹی آئی نے مطالبہ تسلیم نہ کرنے پر سول نافرمانی کے آغاز کا اشارہ دیا ہے. حکومت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے تو مذاکرات کا ماحول بن سکتا ہے. کامران مرتضیٰ نے کہا ان سے دھوکہ کیا گیا ہے. جو معاملات سلجھانے کی بات کر رہے تھے آج وہ بھی نالا ہیں. اے ٹی سی لاہور میں شاہ محمود قریشی کی غیر رسمی گفتگو. کہا ملٹی پارٹی کانفرنس وفاقی حکومت کے لیے الٹی پڑ گئی. ملٹی پارٹی کانفرنس کہہ رہی ہے وفاقی حکومت ناکام ہو گئی. 1.5 سال سے جیل کاٹ رہا ہوں، اگر قصوروار ہوں تو سزا سنائی جائے. پیار پیدا کرنا مذہبی قوتوں کے درمیان، مذہبی قوتوں کو ایک طرح سے دعوت دینا اسلام آباد کی طرف رخ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں ہوا. اگر 8 دسمبر تک بل پر دستخط نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں. جے یو آئی نے مدارس رجسٹریشن کا بل منظور کرنے کے لیے حکومت کو 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی. عبدالغفور حیدری کے احتجاج کی دھمکی. کہا 8 دسمبر تک بل منظور نہ کیا گیا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے. بلاول بھٹو نے یقین دہانی کرائی ہے صدر سے بات کر کے بل منظور کرائیں گے. جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ نے بیان میں کہا صدر پاکستان نے مدارس رجسٹریشن بل مسترد کر کے طبلِ جنگ بجا دیا. بل مسترد کرنا پارلیمنٹ، جمہوریت اور آئین کے منہ پر تماچا ہے. کیا اسی کو جمہوریت زبردست انتقام ہے کہا جاتا ہے. مدارس بل مسترد کر کے والد نے بیٹے کو بھی لال جھنڈی دکھا دی. شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی بل مسترد ہونے کے ذمہ دار ہیں. محسوس ہو رہا ہے صدر کے ہاتھوں بنا وزیر اعظم آؤٹ اور بیٹے کو ان کیا جا رہا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس 10 دسمبر کو شام 5 بجے طلب کرنے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس. پشاور ہائی کورٹ میں 9 ایڈیشنل ججز کی تقرری پر غور. دوسرا اجلاس 3 بجے ہوگا. سندھ ہائی کورٹ میں ججز کی تقرریوں کے لیے 13 ناموں پر غور کیا جائے گا. جسٹس شاہد بلال کی آئینی بینچ میں شمولیت پر غور کے لیے اجلاس بھی شیڈیول ہے. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی 8 دسمبر کو کراچی، 9 کو گوادر جائیں گے. چیف جسٹس 12 دسمبر کو کراچی رجسٹری میں اجلاس کی صدارت کریں گے. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کی حمایت کر دی. ہائی کورٹ ججز کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن رولز بننے تک ملتوی کرنے کا مطالبہ. صدر ہائی کورٹ بار نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کی منتظر ہیں. ان درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ عامر جیسا ہے. بانی پی ٹی آئی کل عدالت سے اٹھ کر چلے گئے تھے. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جج اور دیگر لوگ ان کے کہنے پر چلیں. آپ ایسی حرکت کر کے عدالتوں کو جھکا نہیں سکتے.
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं PTI की तरजीह मुल्क में अफरा-तफरी फैलाना और इदारों से लड़ाई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, वहाँ PTI की हुकूमत नाकाम हो रही है। एहतसाब अदालत ने शर्जील मेमन के खिलाफ रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भेजने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इमरान खान साहब को भरपूर फंसाने के लिए, सियासी कबर खोदने के लिए और उनको ज़ाती जिंदगी में तकलीफ पहुंचाने का जो प्लान था और प्रोग्राम था, जो मैं आपको बता रहा था कई हफ्तों से, वो ब्लैक एंड वाइट क्लियर हो गया। बानी PTI की सियासी कबर खोदने के लिए जो प्लान था वो वाज़ेह हो गया। मैंने कहा था बानी का ट्विटर हैंडल कोई और चला रहा है और वो गलत ट्वीट्स कर रहा है। बानी का मामला मिलिट्री कोर्ट जाए तो ये मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा बानी से अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मिलने तक नहीं आए। मुनज़्ज़म तरीके से बानी को पागल करार देने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी ने गलत कार्ड खेला, लसानियत की आग भड़काई और नून लीग ने भी उसको हवा दी। आर्मी चीफ वाज़े कह चुके हैं पाक फौज तमाम पाकिस्तानियों के साथ है। फॉर्मेशन कमांडर्स इजलास के जरिए वाज़े पैगाम दे दिया गया। हमारे साथ जो है ना ये धोखा हुआ, तो ये भी तारीख का हिस्सा ज़रूर है। और जवाब तो बेहतर सदर साहब खुद दे सकते हैं कि वो एट हिज ओन दस्तखत नहीं कर रहे, किसी के कहने पे दस्तखत नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना था बिलावल मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हल करने की यकीन दहानी कराई थी। मालूम नहीं सदर खुद दस्तखत नहीं कर रहे या कोई मना कर रहा है। लगता है 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे साथ धोखा हुआ। मुस्तकबिल में हुकूमत से कोई ताउन नहीं करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जरदारी हाउस आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मामलात के हल के लिए PP और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक किया गया। हुकूमत बेलगाम और आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने और मुआशरे में तकसीम का बीज बोने वालों के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए और उन पर अमल दरामद करवाए। तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सियासी और माली मुफायद के लिए खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना लाजमी करार। पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। मरबूत प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम मज़ाहिम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद अवाम, मुसल्लह फ़ौज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। शुरका का आज़म। ISPR के मुताबिक फोरम ने फितना ख़वारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। BLA मजीद ब्रिगेड समेत बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा में जारी मजालिम की मजम्मत की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अहमियत पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और झूठा बयानियां फैलाने पर मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद जुनेद, शेख मोहम्मद एहसान शामिल। ज़राए का कहना है मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कारोबार हुकूमत का काम नहीं, निजी शोबे का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। लाहौर हाई कोर्ट का शहर से तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म। वाटर मीटर्स की तनसीब के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। रिमार्क्स दिए, सड़कों पर कारोबार की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। सरकारी अराजी पर बाजार बनाने चाहिए। अदालत ने रात 8 बजे के बाद कमर्शियल मार्केट्स और दुकानें खुली रहने पर नाराजगी का इजहार किया।
رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے اسموک تدارک کے لیے طویل المیعاد پالیسی کے لیے تجاویز مانگ لی. ماگلا ہلز پر پروٹیکٹڈ ایریا ہے جہاں ہر قسم کی تعمیرات کو غیر قانونی قرار دیا گیا. وہاں کتنی غیر قانونی تعمیرات باقی ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر کا سوال. وکیل میونسپل کارپوریشن نے کہا ماگلا ہلز میں 80 سے 132 تعمیرات باقی ہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا سپریم کورٹ کا آرڈر صرف مونال کے لیے تھا؟ عدالت نے ماگلا ہلز میں تعمیرات کے حوالے سے اصول طے کیا ہے. سی ڈی اے اپنا کام کیوں نہیں کرتا؟ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا سی ڈی اے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کر رہا ہے؟ عدالت نے ماگلا ہلز میں غیر قانونی تعمیرات پر سی ڈی اے سے مفصل رپورٹ طلب کر لی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا سرینا چوک انٹرچینج منصوبے کا دورہ. سی ڈی اے کو مدت سے پہلے منصوبے کی تکمیل کا ٹاسک دے دیا. کہا سرینا چوک انٹرچینج منصوبہ 10 ماہ کے بجائے 3 ماہ میں بنے گا. پروجیکٹ کے تحت 2 انڈر پاس اور رابطہ سڑکیں بن رہی ہیں. بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور. پاکستان کا فیوژن فارمولا منظور. ذرائع کا کہنا ہے بھارت نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا فارمولا مان لیا. پاکستان کی میزبانی میں ایونٹ ہائبرڈ ماڈل پر ہوگا. بھارتی ٹیم اپنے میچز دبئی میں کھیلے گی. ایونٹ سے متعلق باقاعدہ اعلان کل ہوگا. آئی سی سی ذرائع نے بتایا فیصلہ گزشتہ روز جے شاہ اور محسن نقوی کے درمیان آئی سی سی ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ملاقات میں ہوا. روایتی حریف اگلے 3 سال ایک دوسرے کے ملک میں نہیں کھیلیں گے. لندن پولیس نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کی تفتیش ختم کر دی. ذرائع کا کہنا ہے کراؤن پروسیکیوشن سروس نے کیس کو عدالت لے جانے سے معذرت کی. سی پی ایس نے پولیس کو بتایا موجودہ شواہد پر عدالت میں جرم ثابت نہیں کروا سکیں گے. پاکستان ہائی کمیشن لندن نے پولیس کو واقعے کی شکایت درج کرائی تھی. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مقدمے میں مدعی نہیں بنے تھے. نون لیگ نے پنجاب اسمبلی کے حلقہ 139 پر ضمنی الیکشن جیت لیا. رانا طاہر اقبال 44,535 ووٹ لے کر کامیاب. غیر حتمی نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ اعجاز بھٹی 20,093 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگ کی کامیابی پر مبارکباد. کہا ضمنی انتخاب نے جلاؤ گھیراؤ کا بیانیہ مسترد کر دیا. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 8 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 خوارج ہلاک 2 گرفتار کر لیے گئے. لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 خارجی مارے گئے. میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت. پاک فوج کے دستے نے لاہور میں مزار پر سلامی دی. پھول رکھے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت. کہا میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر جرأت و بہادری کی عمدہ مثال تھے. قوم پاک فوج کے بہادر اور جرری جوانوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کر سکتی. عسکری قیادت کا شہید میجر شبیر شریف کو خراج عقیدت. غزہ میں اسرائیلی جارحیت بیت اللہیہ میں رہائشی عمارت پر بمباری میں 15 افراد شہید. صہیونی فوج نے جبالیہ میں اسکول پر بم برسائے. 2 فلسطینی شہید ہوئے. بالاتا کیمپ پر اسرائیلی فوج نے دھاوا بول دیا. 3 سال کا بچہ شہید ہو گیا. خان یونس میں بمباری میں ہلال احمر کا اہلکار شہید. عالمی ریسکیو کمیٹی کا کہنا ہے سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے غزہ والوں کو امداد کی ضرورت ہے. اسرائیلی طیاروں نے شام اور لبنان کی سرحد پر بھی بمباری کی. شام میں حما پر قبضے کے بعد عسکریت پسندوں نے دوسرے شہر سلمیہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی. حما پر حیات تحریر الشام کا کنٹرول صدر بشارت الاسد اور ان کے اتحادیوں کے لیے بڑا دھچکا. شامی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ حما میں جو کچھ ہوا وہ حکمت عملی ہے. شہر کے باہر فوج کو دوبارہ تعینات کر دیا گیا. امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران شام میں اپنی سرگرمیاں بند کر دے. ایران طویل عرصے سے دہشت گردوں کو پروان چڑھا رہا ہے. امریکہ نے ایران کی مزید 35 کمپنیوں پر اور بحری جہازوں پر پابندی لگا دی. امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے ایران غیر قانونی طور پر تیل کی فروخت سے حاصل آمدن کو اپنے جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل سسٹم اور ڈرونز کی تیاری میں استعمال کر رہا ہے. چین نے بھی تائیوان کو اسلحہ بیچنے پر 13 امریکی فوجی کمپنیوں اور ان کے ایگزیکٹوز پر پابندیاں لگا دی.
پابندی کی زد میں آنے والے چین میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ دو 2027 تک صدر ہوں، استعفیٰ نہیں دوں گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے قوم سے خطاب میں اقتدار چھوڑنے سے انکار کر دیا، کہا دوسروں کی غیر ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ نئے وزیر اعظم کے تقرر تک مشعل بارنیئر کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد مشعل بارنیئر نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں شدید زلزلہ، شدت 7 ریکارڈ۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام معطل، ہزاروں لوگ محروم۔ سین فرانسسکو اور جنوبی اوریگون میں سونامی وارننگ۔ امریکہ کی مختلف ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں۔ بوسٹن سے واشنگٹن ڈی سی تک برف کی تہہ جم گئی۔ نیو یارک میں بھی شدید برف باری۔ پاکستان اور بنگلہ دیش انڈر 19 ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں مد مقابل، بنگلہ دیش کی دعوت پر پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ ایونٹ میں قومی جونیئر ٹیم اب تک ناقابل شکست ہے۔ کوپا اٹالیا میں نوسلن کا جادو چل گیا، ناپولی کے خلاف شاندار ہیٹرک کر ڈالی۔ راؤنڈ آف 16 میں لاتزیو نے 3-1 سے کامیابی حاصل کی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں برائٹن کو تیسری شکست کا سامنا، فلہم نے 3-1 سے پچھاڑ دیا۔ کراچی میں جاری عالمی اردو کانفرنس کا دوسرا روز، نامور ادیبوں، شعراء، صحافیوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی عام شخصیات کی شرکت۔ کانفرنس 8 دسمبر تک جاری رہے گی، مشاعرہ سمیت مختلف سیشنز ہوں گے۔ اور نامور قوال عزیز میاں کو مداحوں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ نبی نبی یا نبی اور اللہ ہی جانے کون بشر ہے سمیت ان کی گائی ہوئی درجنوں قوالیوں کو عوام میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ عزیز میاں کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ انہوں نے اپنی زیادہ تر قوالیوں کی شاعری خود کی۔